قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان رضا فرید۔ ناظرین، آج 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ آج ہی کے دن نواسہ رسول، علی کے لخت جگر، ہمارے سروں کا تاج جناب حسنین کریمین نے حق کی فتح کی۔ کربلا کے دن ہی انہوں نے فتوحات حاصل کی۔ آج واقعہ کربلا کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ واقعہ کربلا کے پس منظر کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلا تاخیر ان کی طرف جلتے ہیں۔ جناب مفتی محمد رمضان چشتی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ کی؟ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو واقعہ کربلا کے پس منظر کے بارے میں بتائیں اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے کہ آج کی رات ہمیں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر، ان کے مناقب پر اور ان کی جو کربلا کا جو واقعہ ہے، جو شجاعت ہے، جو بہادری ہے، ان پر تذکرہ کرنے کا موقع ملا۔ نظام ٹی وی کے توسل سے سننے والے ناظرین اور دیکھنے والے لوگوں تک حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پہنچانا یہ بڑا ہی احسن اقدام ہوتا ہے کہ آج کے اس ماحول میں، آج کے اس دور میں اس جیسی محافلیں، اس جیسے انٹرویوز اور اس جیسی باتیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ دین اسلام سے ناواقفیت کے طور پر چل رہا ہے کہ دین اسلام کے بارے میں ہمارے معاشرے کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کس وجہ سے اور کیوں رونما ہوا تھا۔ اگر ہم پس منظر کو اٹھائیں تو یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ یزید جب حکمران بنا تھا تو اس نے سب سے پہلے یہ تمنا، یہ آرزو کی تھی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ اصحاب کرام تھے جن کی بارے میں یزید کا یہ نظریہ تھا، یہ نظام تھا کہ اگر ان لوگوں نے میری بیعت کر لی تو بیعت کرنے کے بعد باقی روح زمین میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے میری بیعت کرنے کے حق میں چلے آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جب آپ مدینہ طیبہ میں رہ رہے تھے تو اس وقت مدینہ طیبہ کا جو حاکم تھا وہ ولید بن عقبہ، تو یزید نے اسے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے بیعت لینی ہے۔ اگر یوں سمجھا جائے کہ اس کا پس منظر حق ہے یا اطاعت ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہوگا، کیونکہ اس نظریات سے اگر دیکھا جائے تو یہ انداز بتاتا ہے کہ اگر امام علی مقام ان کی بیعت کر لیتے تو اگر ان کی بیعت کر لیتے تو پھر انہیں شہادت کا رتبہ بھی نہ ملتا، انہیں اپنے بچوں کو شہید بھی نہ کرنا پڑتا، انہیں اتنا سفر بھی نہ کرنا پڑتا، انہیں مصیبتوں سے بھی نہ گزرنا پڑتا۔ تو اگر بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو انعاموں سے نواز دیتا، آپ کی زندگی خوبصورت بنا دیتا، لیکن اسلام باقی نہ رہتا، اسلام کی بقا نہ رہتی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے یہ نہ رہتا، پھر یہ ختم ہو جاتا۔
تو اس کا پس منظر یہی ہے کہ یزید کی اطاعت کرنا تھی، جو آپ نے اطاعت نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا رونما ہوا تھا۔ جی بہتر، آپ نے بجا فرمایا۔ مفتی صاحب، جو اگلا سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو سفر تھا، یہ سب سے پہلے مدینہ سے وہ چلے اور مکہ تشریف لے کے آئے، مکہ سے پھر وہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے، تو اس سفر کے دوران کون سے لوگ، کون سے صحابی صحابیات ان کے ساتھ تھیں، اور ان کا جو لشکر کربلا میں ان کے ساتھ اس جنگ لڑا، وہ لشکر بنا کیسے تھا، اور اس میں کون سے صحابہ اور صحابیات موجود تھے؟ جی، جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں موجود تھے، تو اس وقت جو اس مدینہ شریف کا حاکم تھا ولید بن عقبہ، تو اس نے جب زور دینا شروع کیا تو حضرت امام علی مقام کے پاس سوائے بیعت کے اور چارہ نہیں تھا، کوئی وجوہات نہیں تھی۔ اب یا تو یہ تھا کہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف میں چلے جاتے، یا تو مدینہ شریف میں رہ جاتے۔ اگر آپ رہ جاتے تو پھر یہ ہوتا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بیعت کرنے میں اتنا مجبور کر دیا جاتا جس کے سوا آپ کے پاس کوئی اور عذر باقی نہ رہتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی میں عافیت سمجھی کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ شریف میں چلا جاؤں۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کو چھوڑنے لگے تھے تو اس وقت آخری مرتبہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں تشریف لے گئے، اور جا کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے لپٹ کر رو رو کر یہ عرضیاں گزارنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا قول بھی ہے کہ اللہ رب العزت جس نبی کو جس زمین پر ان کی روح کو قبض کرتا ہے اور ان کی قبر اطہر بناتا ہے، وہ روح زمین میں تمام جگہوں سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ اللہ کے ہاں وہ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو مدینہ شریف جو ہے کتنا اعلیٰ اور عرفہ ایک ٹکڑا ہے کہ جہاں پر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں۔ تو ساری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان، ساری دنیا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے جاتی ہیں۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے، دین کی بقا کے لیے مدینہ طیبہ چھوڑنے لگے۔ جب چھوڑنے لگے تو قبر انور، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے قریب پہنچے، وہاں پر قبر انور سے لپٹے روتے رہے، عرض گزاریاں کرتے رہے، نانا تیرے دین پر وہ وقت آیا ہے، اگر یہ وقت نہ آتا، یہ نظام نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی ساری زندگی اس مدینہ طیبہ کو نہ چھوڑتا۔ تو تاریخ میں ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام اسی طرح بات کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوتے آپ کی آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگتی ہے تو پھر خواب میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور زیارت ہوتے ہوئے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے نواسے، تم پریشان نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے توسل سے میرے دین کی بقا جو ہے تا قیامت تک لے جانی ہے۔ تو پھر جب آنکھ کھلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ساری جو واقعات تھا کہ میں مدینہ طیبہ کیوں چھوڑنے لگا ہوں، کیوں چھوڑ رہا ہوں، تو سارا واقعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان فرمایا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے نواسے، کہ مجھے یہ واقعہ نہ سناؤ، بلکہ تیرے نانا جان نے تیری پیدائش کے وقت ہی مجھے بتا دیا تھا کہ یہ میرا نواسہ ہے جس کو میری امت کے چند لوگ شہید کریں گے، اور جس جگہ پر شہید ہوں گے وہ جگہ عراق ہوگی، عراق کی سرزمین جس کو کربلا کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا، جن کی تعداد جو ہے 72 یا 73 یا 74 کی زمرے میں آتی ہے،
اور تاریخ کے اختلاف میں یہ بھی موجود ہے کہ جب آپ کربلا میں پہنچے تھے تو اس وقت جو تعداد تھی جو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، اہل بیت اور باقی رفقا جو تھی ان کی تعداد 145 کے قریب تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ جب کربلا کی سر زمین پر آپ موجود تھے تو اس وقت آپ کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اس وقت جو ہماری تعداد تھی اہل بیت کے ساتھ رفقا کے ساتھ، ان کی کل تعداد تو تھی تقریباً کم و بیش 145 کے قریب تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینہ شریف سے ہجرت کی تھی تو اس وقت 27 رجب المرجب اور بعض روایتوں میں 28 رجب المرجب کا جو تاریخ تھی اور 60 ہجری کو حضرت امام علی مقام نے مدینہ شریف کو چھوڑا اور مکہ شریف جب پہنچے تھے تو 6 دن کے سفر کرنے کے بعد مکہ یعنی مکہ شریف میں بیت اللہ میں پہنچے تھے۔ اس وقت جو تاریخ تھی وہ 3 شعبان اور 60 ہجری تھی۔ یہاں پر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر رہے، تو جب یہاں سے قافلہ جانے لگا تو جانے کا ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ جب یزید کو علم ہوا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب مکہ شریف میں موجود ہیں اور ساتھ میں ذوالحج کا چاند بھی نظر آ گیا اور حج کرنے کے دن بھی آ گئے، تو یزید نے کم و بیش 30 آدمیوں کو بھیجا جو حاجیوں کے لباس پہن کر مکہ شریف میں داخل ہونا تھا، اور ان کا مشن صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے ہم نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا ہے۔ یہ خبر جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ 8 ذوالحج 61 ہجری کو مکہ شریف سے ہجرت کرنے کے لیے جب روانہ ہوئے، تیاری باندھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور جتنے بھی کبائر صحابہ میں سے تھے، ہر ایک صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے آپ کوفہ نہ جائیں، کربلا کی سر زمین پر نہ جائیں، کیونکہ آپ یہاں پہ رہ جائیں گے، ہم لوگ آپ کی حفاظتیں کریں گے، جتنے بھی مکہ میں رہنے والے ہیں سارے کے سارے آپ کی حفاظت پر مامور ہو جائیں گے۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے میری حفاظت کی، بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت المقدس میں میری وجہ سے خون ریزیاں نہ ہو، کوئی قتل نہ ہو، کوئی خون نہ بہے، تو میں اس وجہ سے یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں مکہ شریف کو چھوڑ کر کربلا کی سر زمین پر چلا جاؤں۔ اور اس وقت جب آپ مکہ شریف میں پہنچے تھے، سب سے پہلا خط جو کوفہ سے آیا تھا وہ جب آپ مکہ شریف میں موجود تھے وہاں پر پہنچا تھا، اور اس کا متن یا خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ کوفہ والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ہر خط میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ ہم یزید کو امام نہیں مانتے، ہمارے پاس امام کوئی نہیں ہے، اگر آپ ہمارے پاس چلے آئیں گے، تشریف لائیں گے تو ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لینی ہے اور آپ کو اپنا امام بنا لینا ہے، اگر آپ نہ آئے تو پھر ہمیں مجبوراً یزید کی اطاعت کرنی پڑے گی، تو اس کا جتنا بھی گناہ ہوگا کل قیامت والے دن آپ کے سر ہوگا۔ اور یہ ایک شرعی عذر نظام تھا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مکہ شریف میں حج کا احرام باندھا ہوا تھا، ایک خبر ملی کہ یزید نے 30 آدمیوں کو بھیجا، دوسرا خط آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آؤ، تو پھر حضرت امام علی مقام نے اس وقت اپنے حج کے احرام کو توڑ کر عمرہ کرنے کے بعد 8 ذوالحج کو مکہ شریف سے روانہ ہوئے کربلا کی سر زمین کی طرف۔ تو کربلا کی مکہ شریف سے لے کر کربلا کی سر زمین تک تقریباً 19 منازل آتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں۔ منزلوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر رات ہوئی ٹھہرے اس کو ایک منزل قرار دیا، دوسری سفر کیا پھر کہیں پہ ٹھہرے اس کو دوسری منزل قرار دیا، اسی طرح کسی اور منزل پر جس طرح رکتے گئے ٹھہرتے گئے، اسی طرح سے جب کربلا کی سر زمین تک پہنچے تھے، اس وقت جب پہنچے تھے تو وہ جگہ جو ننوا کے نام سے مشہور تھی، اور ننوا اس سر زمین کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبیوں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں، ایک نبی گزرے ہیں، جن کا مشہور واقعہ جو قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر 40 دن تک سمائے رکھا،
تو ان کا مزار بھی آج بھی اس ننوا کی سرزمین نہر فرات کے قریب موجود ہے۔ اور جب حضرت امام عالی مقام یکم محرم کو جب وہاں پر پہنچے کہ جہاں پر حر نے آ کر روکا تھا، اس وقت وہ سرزمین جو تھی وہ اس سرزمین کو کربلا کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو جب حر بن یزید بن ریحہ جو یزید کے لشکر سے آیا ہوا تھا اور جس کے ساتھ 1000 کی تعداد میں لشکر موجود تھا، جو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو روکنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو جب حکم زیادہ نافذ ہوا تھا اس وقت یکم محرم تھی اور کربلا کی سرزمین تھی۔ جب 5 یا 2 محرم الحرام کا دن ہوا تو عمر بن سعد 5000 لشکر لے کر آیا۔ تو اسی طرح سے لشکر کے تعداد میں جو یزیدیوں کا لشکر تھا ان کی تعداد میں تاریخ کی کتب میں یہ موجود ہے، کچھ کہتے ہیں 40,000 تھا، کچھ کہتے ہیں 35,000 تھا، لیکن جہاں پر زیادہ روایتیں اتفاق کے ساتھ ہیں جو یزیدیوں کا اس وقت لشکر جو حضرت امام علی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل ہوا تھا، ان کی تعداد کم و بیش 30,000 تھی۔ تو یہ اس انداز سے جو مختصر سا ایک لمحہ حضرت امام علی مقام کا جو مدینہ طیبہ سے چلے اور کربلا کی سرزمین تک پہنچے۔ جی بہتر آپ نے بجا فرمایا۔ اور مفتی صاحب آخر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ یہ بتائیے گا کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمارے دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا اس سے یزیدیت تو تا قیامت کے لیے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، آج بھی حسین کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا، تو ہمیں واقعہ کربلا سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ واقعہ کربلا سے سبق جو ہے اگر ہم دیکھیں تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک لمحے سے ہزاروں اسباق جو ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کا صبر کرنا، آپ کا دین کے لیے سفر کرنا، آپ کا مصیبتوں کو جھیلنا، آپ کا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کا شہید ہونا دیکھنا، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے ایک سبق کے انداز سے بڑے چیپٹر جو ہوتے ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو بے شمار شہادتیں ہوئی، بے شمار جنگیں ہوئی، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات دنیا میں موجود تھے بے شمار جنگیں لڑی اور بے شمار صحابہ کرام نے شہادت نوش فرمائی، لیکن جو واقعہ کربلا جو حضرت امام علی مقام کی شہادت ہے یہ ان تمام شہادتوں سے مختلف نوعیت کی حامل ہے، مختلف انداز سے ہے کہ امام علی مقام وہ تھے جن کی تربیت میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کے کھانا پینا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہوا کرتا تھا، جن کی تربیت کے لحاظ سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوششیں خود جو ہے رہبری فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ کو شہید کرنے والے جو تھے آپ کی امت کے لوگ تھے۔ تو یہاں سے یہ واقعہ ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کربلا سے سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ جہاں پر حق ہو وہاں پر ڈٹ جانا ہے، جہاں پر باطل ہو ان سے ٹکرانا ہے، اور جہاں پر دیکھو کہ یہ ناحق چل رہا ہے تو اس میں جو ناحق ہے اس کو کہنا ہے کہ تو غلط ہے، اور جہاں پر ناحقی ہو رہی ہو جس پر ظلم ہو رہا ہو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور جہاں پر دیکھو کوئی ایسا آدمی ہے جو شرابی ہے، جو فاسق ہے، فاجر ہے، کبھی بھی اس کی اطاعت نہ کرنا۔ امام علی مقام نے واقعہ کربلا سے یہ ہمیں بتایا کہ یزید چاہے جتنے بھی بڑے لشکر کے ساتھ تھا، بڑے تخت و تاج میں بیٹھنے والا تھا، بڑی قوت اور طاقت رکھنے والا تھا، لیکن امام علی مقام نے اس کا مقابلہ حق کے ساتھ کیا۔ تو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ناحق کبھی بھی ناحق کے ساتھ کبھی بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہاں سے قربانی کا مسئلہ بھی ملتا ہے کہ امام علی مقام نے کس طرح اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ ایک قربانی کا جذبہ ملتا ہے۔ تو ہم نے یہ نظریہ بنا رکھا ہے کہ صرف امام علی مقام کا واقعہ بیان کرنا ہے، محفلیں سجانی ہے، اور ساتھ میں ہم نے لنگر کھانا ہے،
جو واقعہ کربلا سے جو سبق ملتا ہے اس کو اپنے اندر کبھی بھی نہیں سماتے، صرف تذکرہ سنا، مجلسوں میں بیٹھے اور پھر چلتے بنے۔ تو یہاں پر امام عالی مقام نے کس انداز سے قربانی دی، تو آج ایک بھائی ہو کر دوسرے بھائی کے لیے قربانی نہیں دیتا، ایک بھائی ہو کر اپنے بہنوں کے لیے قربانی نہیں دیتا، گھر میں فساد ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور تیسری چیز تھی صبر، کہ حضرت امام عالی مقام نے کس انداز سے اتنے سفر کر کے اتنی مصیبتوں کو دیکھ کر جھیل کر کس انداز سے صبر کیا۔ تو آج ہمارا معاشرہ ہے جو عدم برداشت کی طرف جا رہا ہے، عدم صبر کی طرف جا رہا ہے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلیوں میں، محلوں میں، روڈوں میں اور ہر جگہ پر ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ہم واقعہ کربلا سے سبق لیتے ہوتے، ان کے مقاصدوں کو سیکھا ہوتا، آج ہمارے اندر صبر ہوتا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہم معافی کرنا سیکھ لیتے۔ لیکن ایسا انداز نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو صرف ہم سنتے ہیں، اس سے جو ہمیں مقاصد ہوتے ہیں، جو سبق ملتا ہے، اس کو کبھی بھی حاصل نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنا۔ اولاد سے بڑھ کر انسان کو کون سی چیز پیاری ہے؟ تو یہاں دیکھیں امام عالی مقام نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، تاکہ یہ دین، یہ اسلام تا قیامت قائم رہ جائے، اپنی پیاری سی پیاری چیزیں، یعنی اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے رفقا کو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کے لیے روانہ فرمایا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، دین کے لیے ہمیں کچھ بھی دینا پڑے، قیمتی سی قیمتی چیز بھی دینا پڑے، دینی اسلام کے لیے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ باطل کے ساتھ کس طرح ٹکرانا ہے، ناحق ہو تو کس طرح اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، اگر وقت کا حاکم ہو تو کلمہ طیبہ، کلمہ حق اس کے سامنے کس انداز سے بیان کرنا ہے۔ یہ واقعہ کربلا ہمیں مقاصد عطا فرماتا ہے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، مفتی صاحب بتا رہے تھے واقعہ کربلا سے ہمیں انصاف، قربانی اور کلمہ حق اور باطل سے ٹکرانے کا سبق ملتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا فرید کو اجازت دیجیے۔ نظام ٹی وی کو دعا میں یاد رکھیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ، جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ دل کا مرض ہو یا دماغ کا، ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض، جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض، جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض، یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے۔ یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر۔ فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ، جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے۔ یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ، ایکس رے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کوالیفائڈ سٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں۔ ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں۔ رابعہ ویلفیئر ہسپتال۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں۔